جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ملک انصب. اس وقت ریلوے آفس سے لاہور میں موجود ہوں اور آج جی ایم ریلوے ارشد سلام خٹک صاحب کے آفس کے باہر موجود ہوں. جاننا ہے ان کی زندگی کے متعلق اہم ترین ان کے راز, ان کی کامیابی کی چند باتیں اور پاکستان ریلوے میں جو شاندار ترقیاتی کام جاری ہیں, جو کام ہو رہے ہیں, جو پوری ٹیم ریلوے کی کاوشیں کر رہی ہے اس محکمے کو کامیاب بنانے میں, وہ بھی ان سے جاننا ہے. اور اس کے علاوہ جو خامیاں ہیں اس محکمے کی اور جو ملازمین کو مشکلات ہیں اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے. اندر چلتے ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں آپ تک پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہی. جی ناظرین, کامیاب لوگوں کی کہانی نظام ٹی وی کی زبانی پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت جس کامیاب شخصیت کے ساتھ موجود ہے وہ شخصیت ایک ہے, ان کے کئی پہلو ہیں, وہ بیوروکریٹ ہیں اور جس طریقے سے تاریخی کام انہوں نے کروائے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او ریلوے ارشد سلام خٹک صاحب. جتنی ان کی شخصیت خوبصورت ہے, جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کو پرنور رکھا ہے, اس سے کئی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سیرت کو خوبصورت رکھا ہے. ریلوے میں بے تحاشا وہ اقدامات, وہ تاریخی اقدامات جو یقیناً تمام ملازمین چاہتے تھے, تمام شہری چاہتے تھے جو ریلوے میں سفر کرتے ہیں, وہ ان کی موجودگی سے یہاں سے ہوئے. ان کی زندگی کی چند راز, ان کی زندگی کی چند باتیں آپ تک پہنچانی ہیں. کامیابی کی منزلوں سے کس طرح ہمکنار ہوئے وہ بھی آپ کو بتانا ہے, اور جو محکمہ ریلوے میں جو ان کی ضروریات ہیں ملازمین کی اور محکمہ ریلوے کی ضروریات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانی ہیں. تو ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. اس کے علاوہ سینئر تجزیہ نگار ہمارے ساتھ سینئر صحافی میاں عامر صاحب موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ بے شمار بیوروکریٹس کے ساتھ ان کا سامنا ہوا, ان کی ملاقاتیں رہیں. وہ سینئر صحافی ہیں, ملاقاتیں کر چکے ہیں بیشتر بیوروکریٹس کے ساتھ. ارشد سلام خٹک میں انہوں نے کیا نمایاں تبدیلی پائی. سب سے پہلے ارشد سلام صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی شخصیت کا تعارف تو میں کروا چکا ہوں, یہ کامیابیاں اتنی حاصل کیں, وہ چاہے آپ محکمہ ریلوے سے منسلک ہوں, چاہے جہاں سے بھی منسلک ہو, آپ نے بے شمار کامیابیاں حاصل کیں. یہ کامیابی کا سفر آخر شروع کہاں سے ہوا, اس کی ابتدا کب ہوئی, اور اب جو آپ جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگ کے آنے کا. آپ نے جو ابتدائی کلمات کہے وہ شاید میں اس کے قابل نہیں ہوں, لیکن بہرحال میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے فاؤنڈیشنز اسٹرانگ ہونے چاہیے, اور فاؤنڈیشنز بنتے ہیں آپ کی تعلیم سے. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی کہ میں بہت اچھے اسکول برن ہال ایبٹ آباد سے میں پڑھا, اور وہیں سے یہ جو بنیادیں ہیں وہ قائم ہوتی ہیں. میں نے وہاں سے ایف ایس سی کیا 1981 میں, اور الحمدللہ اس سال میں نے ٹاپ کیا. اس کے بعد میں نے یو ای ٹی پشاور سے سول انجینئرنگ میں بیچلرز ڈگری لی, اور کچھ عرصہ میں نے نیشنل ہائی وے بورڈ میں کام کیا. اس کے بعد میں ماسٹرز کرنے یونیورسٹی آف لیڈز گیا, اور وہاں میں نے ٹرانسپورٹیشن پلاننگ انجینئرنگ میں ماسٹرز کیے. یہ تو میرا ایک بریف وہ ہے میرا تعلیمی بیک گراؤنڈ. لیکن جو اصلی اسٹرینتھ جو مجھے ملی وہ مجھے ریلوے میں ملی, اور جیسے ہی میں انگلینڈ سے واپس آیا تو میری پوسٹنگ ہماری دور دراز علاقہ ہے چھاگی دالبندین میں پوسٹ ہوا ایز اسسٹنٹ آفیسر. اور وہاں جو چیلنجنگ ماحول تھا, وہاں پانی نہیں, بجلی نہیں, وہ کھانے کی چیزیں اشیاء اویلیبل نہیں تھیں, لیکن میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا. اور ایک جوان آدمی جیسے ہوتا ہے جو ملک کی جذبے سے سرشار ہوتا ہے, اس چیلنج کے ساتھ میں نے الحمدللہ وہاں سے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا. اور اب بھی جب میرے پاس کوئی آتا ہے اور کہتا ہے جی میں فلاں جگہ میں ہوں, قریب کسی شہر کا نام لیتا ہے, تو سر مجھے بڑی تکلیف ہے, مجھے لاہور بھیج دیں یا مجھے اپنے ہوم ٹاؤن, تو میں اس کو کہتا ہوں بیٹا میں نے تو دالبندین سے نوکری سٹارٹ کی تھی. تو یہ جو انیشل آپ کی تعلیم ہوتی ہے اور جو پھر آپ اپنے جاب میں آتے ہیں, یہاں آپ کو جو چیلنجز ملتے ہیں نا, یہ آپ کو انتہائی اسٹرینتھ دیتی ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا بندہ اسٹرانگ ہے, اسٹرینتھ یہاں سے آتی ہے.
میں نے زندگی میں کبھی بھی کسی پوسٹنگ کے لیے ریکویسٹ نہیں کی. مجھے جہاں بھی بھیجا گیا میں وہاں جا کے میں نے اس پوسٹ کو ایسے بنایا کہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ جی ہم وہاں پہ پوسٹ ہو جائیں. وہ جگہ ہی اٹریکٹیو ہو جاتی تھی. تو یہ کوئی میرا کمال نہیں تھا. یہ آرگنائزیشن کے اندر، ریلوے کے اندر ایک ان بلٹ ایک نظام ہے جو آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے، جو آپ کو آگے جانے کی جو ہے جستجو ہے. وہ اس وقت میں اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوں کہ میں آئندہ 1 مہینے میں ریٹائر ہو جاؤں گا، لیکن میرا وہ اسپرٹ، وہ کام کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ویسے ہی تھا جیسے 1990 میں ہے. کوئی فرق نہیں آیا. تو یہ ایک مختصر سی بات ہے، بتانے کی تو بہت کچھ ہے. زندگی کے اتنے چیلنجز، اتنے آپٹیکلس آپ نے بتائے، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑی انسپریشن ہے ہر شخص کے لیے، ہر شہری کے لیے اور ہر افسر کے لیے جو اس محکمے سے منسلک ہوتا ہے. آپ نے زندگی کے آپٹیکل سے آگاہ کیا. ان تمام تناظر میں، اس طویل جد و جہد میں کوئی ایک دن یا کوئی ایک لمحہ ایسا ہو جو آپ کے لیے یادگیری بن گیا ہو اور وہ آج تک آپ کے دل میں کھٹکتا ہے، آپ کو یاد آتا ہے اور آپ اس کو یاد کر کے یا تو خوش ہوتے ہیں یا تو افسردہ ہوتے ہیں؟ کوئی ایک واقعہ ایسا آپ کی زندگی میں اس محکمے سے ریلیٹڈ کو پیش آیا؟ بھائی حقیقت میں یہ ہے کہ اگر میں اپنے میموائرز لکھنا شروع کروں، جس کا میں سوچ رہا ہوں، تو آپ کو ہر چیپٹر اس کا ایسے لگے گا کہ جیسے کہ یہ ایک ایجوکیشن ہے اور تاریخی چیزیں ہیں. سب ہمارا ہر دن، ہر ریلوے افسر کا، ہمارے ہر ریلوے آفیشل کا، ہر مزدور کا ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو ہم قبول کرتے ہیں. یہ محکمہ ہی ایسا ہے ریلوے کہ یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو ایک نئے چیلنج روزانہ. آج بھی میرے پاس ایک بہت سنگین چیلنج اس وقت ہے، لیکن میں ظاہر نہیں کر رہا ہوں. سیویئر چیلنج ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے اور ہم اس کو فیس کرتے ہیں، اس کی کرائسس مینجمنٹ کرتے ہیں. جو ہمارے بھائی ہیں جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. چھوٹا سا کام کر کے بندہ بہت خوش ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا کام کر کے بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ میں نے کیا، بیکاز آپ اس کو ڈیوٹی سمجھتے ہو. تو ہر دن میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک دفعہ میرے پاس کچھ لوگوں کی درخواست آئی کہ جی ہمیں چھٹی پوری نہیں ملتی، تو ہفتے میں ایک فل ڈے نہیں ملتا. تو میں ینگ افسر تھا، مجھے اتنا وہ نہیں تھا احساس. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے آرڈر کیا کہ نہیں جو نہیں ان کو ٹرانسفر کر دوں. 3-4 سال بعد اس پوسٹ میں دوبارہ آیا اور ایک سملر درخواست آئی، اور اس پہ میرے جو آرڈر تھے وہ یہ تھے کہ آپ انشور کریں کہ ان لوگوں کو 1 دن کی پوری چھٹی ملے. جو میرے کولیگ تھے جو فائل لے کے آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ آپ کی آرڈر ہے، نکالوں؟ میں نے کہا. تو اس نے وہ فائل پیچھے کیا، کہتے سر یہ بھی آپ کے آرڈر تھے. تو اس کو میں نے کہا یار بات سنو، تب مجھے اتنی عقل نہیں تھی. یہ ریلوے میں چل چل کے دھکے کھا کے اب مجھے احساس ہو گیا کہ ہر بندے کو اس قسم کی چھٹی، اس قسم کی سہولت چاہیے، اور جہاں ہم دے سکتے ہیں ایز این آفیسر، میں جس کو جو سہولت دے سکتا ہوں وہ میں دوں گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، آپ کی زندگی کو آگے آپ کو چلاتی ہیں. تو بہت سے واقعات نے یقیناً بہت بڑی ایک انفریشن اور یہ جو چیلنجز آپ نے اپنی زندگی کے بتائے. مجھے بتائیے گا کہ چونکہ محکمہ ریلوے ایک وقت تھا شاید ہم خیال کرتے تھے ملازمین کو اور اس سے ریلیٹڈ خاندانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، یقیناً لوگ مشکلات میں مبتلا تھے. آپ کی آمد سے اور گزشتہ چند سالوں میں بے پناہ ایک تاریخی اقدامات ریلوے کی سطح پر ہوئے. ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ سنگین مسائل درپیش ہیں ریلوے ملازمین کو، چونکہ جو سینکڑوں، ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ملازمین ہیں ان کی نظریں آپ پر ہیں اور حکومت پر ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے کوئی کردار ادا کیا جائے. تو آپ چونکہ جس چیئر پہ موجود ہیں، جس کرسی پہ موجود ہیں، آپ تمام ایشوز کو دیکھ بھی رکھے ہیں، ان کے حال حال بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی ابھی بھی مسائل بہت بڑے درپیش ہیں؟ جی ہاں، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ریلوے ایک اس وقت انتہائی اپنے کرائسس سے گزر رہا ہے ان ٹرمز آف جو ہمارے فائنینسز ہیں. میرے پاس جو میری ٹیم ہے وہ ٹوٹل کچھ 64,000 لوگ ہیں آل اوور پاکستان، اور میرے پاس کوئی 1,18,000 کے لگ بھگ پینشنرز ہیں. ہم پاکستان کا واحد ادارہ ہیں جو اپنی تنخواہیں خود دیتے ہیں اور اپنا پینشن خود دیتے ہیں. باقی تمام محکموں کے لیے حکومت پاکستان پینشن ارینج کرتی ہے. اب
صورتحال یہ بنی ہے کہ جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ان کو ہم وہ بیسک پینشن تو دے رہے ہیں، لیکن ان کے جو گریجوٹی ہے، جی پی فنڈز ہیں، جو ان کے اور پیسے ہیں جو جس کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ میں ریٹائر ہوں گا اور وہ پیسے میرے پاس آئیں گے، اور اس سے ہم غریب لوگ اپنے بیٹیوں کی شادیاں کراتے ہیں، انہوں نے گھر بنانے ہوتے ہیں، اور انہوں نے 40 سال تک ریلوے کی خدمت کی ہوتی ہے. وہ پینشن ایک ہمارے ایک مانسٹر، ایک خطرناک قسم کا مانسٹر بن چکا ہوا ہے. اس ٹائم ہمارا پینشن کا جو بل ہے وہ تقریباً 34 ارب روپیہ ہے. ٹھیک ہے جی، اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. اتنا تقریباً ہم تنخواہیں دیتے ہیں. ملک کے جو حالات ہیں اکنامک، وہ اس وقت یہ ڈکٹیٹ نہیں کر رہے کہ ہم اس قسم کا فریٹ کا بزنس یا اس قسم کا پیسنجر ہمارے ساتھ ٹریول کرے، بیکاز ہر جگہ میں مسائل ہیں فائنینشیل. تو ایز اے رزلٹ ہماری آمدنی نہیں ہو رہی. چونکہ آمدنی نہیں ہو رہی تو میں اس طریقہ کار سے تنخواہیں نہیں دے پا رہا ہوں، اس طریقہ کار سے میں پینشن نہیں دے رہا ہوں. اور میرے پاس بڑے دکھی لوگ آتے ہیں، مطلب ہے کہ روز کے معمول بن چکا ہے کہ ہمارے 2-3 گھنٹے بڑے افسردہ سے گزرتے ہیں. ابھی بھی صبح جو ہماری میٹنگ ہوئی تو آپریشنز میٹنگ میں یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ جناب یہ کیا بنے گا ان پیسوں کا اور پیسے کدھر سے آئیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریلوے کے سائڈ سے کوئی کمی نہیں ہے، ہم اسی طرح کام کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ جائیں گے، اگر ٹریک پہ آپ گئے تو اس تباہ کن گرمی میں 51 ڈگریز چل رہے سنیں، اس میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹریک پہ بھی ہیں اور مشینوں پہ بھی کام کر رہے ہیں. وہ جناب آپ کے کوچز میں بھی ہیں، صفائیاں بھی ہو رہی ہیں. یہ جو جس ماحول میں بیٹھے ہیں اس میں چند ہی لوگ ہیں، اور وہ بھی ہم بھی جاتے ہیں. ابھی ہفتہ پہلے میں گیا تھا، میں نے پورا دن، رادر 3 دن کا میرا ٹور تھا، 1 دن میں نے جوائن کیا. تو وہ ہم پورا ٹریک پہ تھے اور دھوپ میں اور گرمی، اس کی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی. اور لیبر تو ہماری بالکل نہیں کرتی، انتہائی محنت کش لیبر، جفا کش لوگ ہیں، سب موٹیویٹڈ ہیں. لیکن ایک سسٹم کا ایک اپنا کیپیسٹی ہوتی ہے. میرے پاس سامنے فگرز پڑے ہوئے ہیں، ہم پچھلے سال سے زیادہ پیسے کما رہے ہیں، لیکن چونکہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، پینشن کے لوگ وہ جو اماؤنٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ہمارے لیے بڑا یہ مشکل ہو گیا کہ ہم یہ جو دونوں بیلنس رکھ سکیں. اس وقت میرا 45 ارب روپے کا ڈفرنس آ رہا ہے. اس وقت میرے سامنے آپ کے بالکل فگرز پڑے ہوئے ہیں. یہ 106 ارب کا میرا پورا بجٹ ہے، میں کوئی 55 کے لگ بھگ کما رہا ہوں، اور باقی جو ایکسپینڈیچر ہے میرا کوئی 98 کے لگ بھگ ہے. اب یہ کیسے ہی گیپ پورا ہوگا؟ اب ریسنٹلی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 35% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، اس سے مجھے ہر مہینے 1.4 ارب روپیہ ایڈیشنل پیسہ دینا ہے. اب یہ میں کماؤں گا تو میں دے پاؤں گا، جب میں نہیں کماؤں گا تو یہ تمام چیزیں. تو یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے ہمارے ریلوے میں کہ ہم کیا کریں. تو میں تو سب لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے، ہم نے اپنے ریلوے بورڈ سے بھی یہ ایک ریزولوشن کروایا ہے کہ یہ ہمارا پینشن ہم سے اٹھا لیں. آپ ہم سے پینشن اٹھائیں گے جیسے تمام محکموں کو حکومت پاکستان، تو ہم ایک بہت پروفیٹیبل آرگنائزیشن بن جائیں گے. بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ساتھ ارشد سلام خٹک صاحب موجود تھے. ان کی گفتگو اور یہ جو تقریباً ایک ہارٹ ٹچنگ گفتگو، یقیناً جو ہر ایک شخص کے دل کو چھو لینے والی بات ہے. جس طرح سے کام شہری سے ایک اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک چھوٹے علاقے میں گئے، وہاں پہ اپنی خدمات انجام دیں، اور اس کے بعد ایز اے CEO ریلوے اپنے فرائض انجام دیں، اور جو انہوں نے ایک تاریخی یہاں پر اقدامات کروائے، ان کی قیادت میں جو منصوبے جاری ہیں، جو ان تمام منصوبوں سے اور کاموں سے آگاہ کیا، اور ریلوے کو جو شدید کرائسس کا سامنا اس حوالے سے بھی آگاہ کیا. میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار میاں عامر صاحب موجود ہیں. میاں صاحب، آپ نے اپنا زندگی کا ایک کئی طویل حصہ آپ نے دوران صحافت سے گزارا، آپ نے بیشتر بیوروکریٹ سے ملاقاتیں کیں. اب چونکہ موت سینئر آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ بیوروکریٹ افسر ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد سلام صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی اور آپ نے گفتگو میں کیسا پایا اور کیا دیکھتا ہے کہ واقعی پاکستان کے ریلوے کے علاوہ دیگر محکموں کو بھی کوئی ایسے چند اشخاص کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو خٹک صاحب نے مثلاً بیان دیا ہے، میں اس سے بڑا امپریس ہوا ہوں، اور میں نے ان چیزوں سے مجھے افسوس اس بات کا ہو رہا ہے
کہ ایک ایگزیکٹو آفیسر ریلوے کا وجود 1861 میں آیا. 13 مئی سے اسٹارٹنگ تھا, 13 مئی 1861 میں اس کا سٹارٹ کراچی سے ہوا تھا. یہ ایک واحد ادارہ ہے. بڑی پیاری خٹک صاحب نے گفتگو کی کہ یہ جو ادارہ 1861 میں ایجاد ہوا اور وہ آفیسر کچھ کرنا چاہ رہا ہے. اور ہمارے ملک کے اندر دیکھیں, جب اتنی بڑی میں ایک ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں, میری معذرت کے ساتھ یہ میری پاکستانی عوام اور دنیا میں رہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے. خٹک صاحب کی گفتگو میں آپ نے ایک چھوٹا سا ایک فقرہ ایڈ دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے برٹش میں ایجوکیشن لی, برٹش میں پڑھا, ایک چھوٹے سے قصبے میں مجھے تعینات کیا گیا, میں نے ادھر وہاں پہ رہ کے وہی سہولیات دی جو کہ ایک عام آفیسر دیتا ہے. تو میرے حساب سے یہ ایک تعریف کے لائق ہیں, اور ایسے انسان کسی ادارے میں آتے ہیں, اور یہ پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے. میں واقعی خٹک صاحب سے اتفاق کروں گا. ریلوے کا ادارہ جب وجود میں آیا تھا تو ان کے سٹارٹنگ میں چلنے سے پہلے تھا کہ ہم پورے پاکستان کا نظام ریلوے سے چلائیں گے. بیفور 50 ایئرس پہلے کہہ لیں یا 60 ایئرس پہلے کہہ لیں. تو خٹک صاحب سے جب یہ آج مجھے واحد انسان لگے ہیں جنہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں. خٹک صاحب, میں چھوٹا سا آپ سے گوشتگوار سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بچت میں ہمارا جو اب ابھی آپ نے کہا جی 45 ارب پہ ہم بچت میں جا رہے ہیں, لیکن آئے دن ہم خسارے میں رہتے ہیں. آئے دن سر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ٹریڈنگ ہے یہ بند کی گئی ہے. اس کے بارے میں سر آپ کیا؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم سے یہ بجٹ اپنا یہ پینشن اٹھایا جائے تو ہم خسارے والا محکمہ نہیں رہیں گے. اس وقت بھی ہمارا جو خرچہ ہے اور جو ہم آمدنی کر رہے ہیں, یہ اس کا آپریٹنگ ریشو ہم کہتے ہیں, یہ 117% ہے. کسی بھی فعال ادارے کے لیے, یہ ریلوے کے ادارے کے لیے یہ 85% ہونا چاہیے. ہماری جو کوشش ہے کہ ہم یہ 117% سے ہم نیچے کی طرف آئیں اور ایک بیلنس کریٹ کریں کہ 100 کا ہی ہو جائے, چلو 100 پہ آ جائیں تاکہ جتنا خرچ کریں اتنا کمائیں. لیکن یہ جو مانسٹر جس کو میں کہہ رہا ہوں, جو ریلوے میں ہم نے اس کا نام مانسٹر ہی رکھ دیا ہے پینشن کو, یہ ہم سے اٹھایا جائے. یہ بوجھ واحد ریلوے ہے جس پہ ڈالا گیا ہے, اور پاکستان میں کسی محکمے کو یہ بوجھ نہیں پڑتا. تو ہمیں خواہ میں برا دکھایا جا رہا ہے. دا مومنٹ یہ مانسٹر ہم سے اٹھے گا پینشن کا, اور دیکھیں اس کا دوسرا سائڈ ہے, اس کا ہیومن سائڈ ہے. یہ تو ایڈمنسٹریٹو سائڈ ہے اور فائنینشیل. ہیومن سائڈ اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو میں نے پینشن دینا ہے, جو حکومت پاکستان کے ملازم ہیں, ان کو میں پینشن نہیں دے پا رہا ہوں. ان کا پینشن کوئی کھا بھی نہیں رہا, ان کا پینشن رکا ہوا ہے. ابھی اس وقت ہم فروری 2021 والے لوگوں کو پینشن دے رہے ہیں. منتھلی پینشن جا رہا ہے, لیکن باقی پیسے ان کی گریجویٹی ہوگی جیسے میں نے, یہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں. تنخواہیں میں نے کہا بڑھ گئی ہیں, 1.4 ارب روپیہ ایک اماؤنٹ ہے, اور اتنا بزنس ملک میں نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بین لگایا ہوا ہے کہ آپ LC نہیں کھول سکتے, تو امپورٹس نہیں ہو رہی. جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ملک میں, سب سے پہلے جو محکمہ افیکٹ ہوتا ہے وہ پاکستان ریلوے ہوتا ہے, اور پہلے ہی گھنٹے میں ہو جاتا ہے. جیسے ہی کنٹینر آتے ہیں پورٹ میں, جیسے ہی کنٹینر آتے ہیں, اس پہ اگر وہ کوئی بین لگا ہوا ہے تو وہ ہمارے ساتھ جانا چھوڑ دیتے ہیں. آج کل پورٹ میں کچھ نہیں ہو رہا ہے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی, ورنہ ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس وقت, نہ میرے پاس لوگوں کی کمی ہے, نہ جو میرے پاس سٹاک کی جو ہم گاڑیاں جس کو کہتے ہیں, نہ میرے پاس انجنوں کی کمی ہے. ہر چیز میں ہم الحمدللہ خود کفیل ہیں اور اچھی کوالٹی کے ہیں. اور یہ وہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ انگریزوں کے دور کے ہیں, یہ مختلف پاکستانی حکومتوں نے خریدی ہیں, ابھی اس حکومت نے بھی نہیں خریدی ہیں. لیکن بزنس آئے, اور بزنس تب آئے گا کہ ملک میں اندر اکنامک ایکٹیویٹی ہو. تو نہ ایکسپورٹس ہو رہے ہیں, نہ امپورٹ اس لیول کے ہو رہے ہیں کہ ہم اٹھا سکیں, نہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے خرچ کرنے کے لیے. دیکھیں نا, پہلے یہ چھٹیوں کے دن آتے تھے تو لوگ 10 ٹکٹیں مانگتے تھے, ابھی ایک بھی کوئی نہیں مانگ رہا. کوئی ویکیشن نہیں ہو رہی, بیکاز آپ کے پاس پیسہ خرچ کرنے کے لیے جیب میں نہیں ہے. جی خٹک صاحب, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ثانیہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں جس طرح بھی آپ نے ماشاءاللہ کہا کہ میں صبح 8 بجے آ جاتا ہوں, اور مجھے اس چیز کی خوشی ہوئی کہ آپ کا ایک تو اوپن ڈور ہے, اور سیکنڈ آئے دن ثانیہ ہو جاتا ہے. پھر
آپ نے ماشاءاللہ آپ کے بارے میں سننے میں آیا کہ خٹک صاحب کو کوئی چیز پتہ لگتا ہے اسی دن امپلیمنٹ اس پہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ پینڈنسی ادھر نہیں آپ رکھتے. یہ جو مافیا ہمارے کمرشل اسٹالوں میں لینڈ مافیا ہے، یہ جو بیفور ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، آپ جیسا آفیسر آئے اور واحد ادارہ ریلوے ہے جو پورے پاکستان کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اس کو اگر ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. جو سر یہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی بھی دے اور آپ کا جو سوچ ہے، پیشن ہے، اس کو بڑھتا رہیں. لٹائر تب ہوتا ہے جب انسان اپنے اثار کمزور کر دیتا ہے. میں اس انسان کو کہتا ہوں یہ لٹائرڈ ہے. آفیشلی جو آپ نے فرمایا وہ ہے، آپ جیسے انسان کو ہمارے لیے ایک ماڈل بن سکتا ہے، آپ سے سروسز لی جانی چاہیے. میرے وزیر اعظم پاکستان سے، سیکٹری ریلوے سے اور جو موجودہ منسٹر ہیں ان سے ایک میری ریکویسٹ ہے کہ ایسے لیجنڈ انسان پاکستان کو سروسز پرووائڈ کریں گے آفٹر ریٹائرمنٹ. ان کے لیے ایک مسیحا ہوتے ہیں، اور آپ کے ایک محکمے میں جس انسان نے ایک عرصہ دراز گزارا ہو اس سے سروس لینے چاہیے. خٹک صاحب آپ سے گوشتگار یہ ہے کہ جو مختلف پاکستانیوں کے مسائل، پاکستان ریلوے کے مسائل ہیں، مطلب کہ آپ نے کہا کہ ایک میرے پاس ملازم آتا ہے چھوٹا بندہ، اس کے لیے کر رہے ہیں. ہمارا جو گینگ مین ہے یا کوئی ہے سر، اس سے کانٹریکٹر جو ہے نا وہ مشقت اتنی لے رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، آپ ان کا فزیکلی آپ جا رہے ہیں، ان کے لیے ظلم کیا جا رہا ہے ریلوے کے اندر. اور آپ کے وہ گوشتگوار بات کرنے کے لیے سر یہ مافیا کا آپ کیا بیان دیں گے؟ جو ریلوے کا مزدور ہے، جو محنت کش ہے، میرے خیال میں پاکستان میں مقابلے میں کون ہوگا اس کا؟ مجھے تو کوئی سامنے نظر نہیں آیا. میرا جو گینگ مین ہے، میرا جو اسکلڈ ورکر ہے ورک شاپ میں، جو ہماری کیریج پہ کام کرتے ہیں، ہم سمجھ لیں ہم ایسے ہی کام کرتے ہیں جیسے کہ انتہائی ویل آرگنائزڈ محکمہ ہوتا ہے اور گھڑی کے مطابق چلتے ہیں. میں نے کبھی کسی ڈرائیور کو، ٹرین ڈرائیور کو یہ نہیں سنا کہ جی میں آج تیز گام میں صبح 8 بجے پنڈی سے نہیں بیٹھوں گا. یہ میں نے کبھی سنا نہیں ہے. میری 33 سال سروس ہو گئی ہے، مجھے کبھی کسی گینگ میں نے یہ نہیں کہا کہ سر میں نے فلاں کام نہیں کرنا. ہمارے محکمے میں نہ ہے ہی نہیں. آپ نے کانٹریکٹرز کی بات کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سے کانٹریکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہم تو جو بھی ہمارے ملازم ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، ہم حکومت پاکستان کے نوکر ہیں. کوئی کانٹریکٹر ہمیں ہائر نہیں کرتا. کلیوں کا ایک نظام ہے جو کانٹریکٹر کے ذریعے ہوتا ہے، وہ ایک بالکل پرائیویٹ ہے. اس کے ساتھ پاکستان ریلویز کا ڈائریکٹلی کوئی رابطہ نہیں ہے. ہم وہ ایڈورٹائز کرتے ہیں، وہ کانٹریکٹر جا کے کلی ہائر کرتا ہے اور ان کے ایک فکس ریٹس ہیں وہ لگے ہوتے ہیں سرکار کے. دیکھیں افسر اور نظام اور سسٹمز اور رولز یہ ہوتے کیوں ہیں؟ ہوتے اس لیے ہیں کہ جو چیزیں کی آپ نے نشاندہی کی ہے اس کو ہم روکیں. اب میرا کیا کام ہے؟ میرا کام یہ ہے کہ میں تو کچھ قوانین اور یہ چیزیں بناؤں، رولز بناؤں ریلوے میں، اور جو میرے تک جو اور افسر ہیں ان کا یہ کام ہے کہ وہ بنائیں تاکہ ان چیزوں کا اس کو روک سکیں ہم، اور جو قوانین ہیں ان کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. باقی جو کچھ ہو رہا ہے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو میرا تو بالکل صاف حساب کتاب ہے، وہ میں چھوڑتا نہیں ہوں. ٹھیک ہے جی، اس کو معافی نہیں ہے. باقیوں کو جب بھی آتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں شاباش ویل ڈن بیٹا. کسی کو کام بھی میں کر دوں تو میں کہتا ہوں یار ایک وعدہ کرو، جا کے نا ذرا محنت کرنا. تو مجھے کہتے ہیں آپ کی دعا، میں نے کیا دعا شو نہیں کروں، میں دعا نہیں کروں، دعا ریلوے کو کروں. ٹھیک ہے، بیکاز یہاں سے ہمیں رسک ملتا ہے. ہم جتنی زیادہ محنت کریں گے ہماری تنخواہیں ٹائم پہ. اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے افسروں نے 20 تاریخ کو تنخواہ لی ہے، جو 1 کو ملی تھی وہ 20 کو ملی ہے. ہماری لیبر کو ابھی بھی نہیں ملی، آدھے لیبر کو ملی آدھے کو نہیں ملی، کیونکہ ہمارے ٹورز ہوتے ہیں مختلف، سب اکٹھا ہم 1 کو نہیں دیتے نا، مختلف ٹائموں میں دیتے ہیں. تو اب اس غریب کے گھر میں تو چولہا کیسے چلے گا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے کرائسز ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا مزدور سٹرائک نہیں کر رہا. ہمارے جو یونینز ہیں وہ بالکل یہ بات سمجھ چکے ہوئے ہیں کہ ریلوے کو چلانے سے پیسے آئیں گے، اس کو بند کرنے سے نہیں آئیں گے. تو یہ میں سب کو کہتا ہوں، صبح بھی میں نے DSS کو سب کو بتایا کہ ریلوے کو چلانے سے ہمارے پاس مزید پیسے آئیں گے، اس کو بند کرنے سے نہیں آئیں گے.
ان کے لیے اپنے جو میرے کولیگز ہیں جو ہمارے ساتھ ایک ٹیم ہے پوری ریلوے کی 64,000 لوگ, ان کے لیے آج بھی چیئرمین ہمارے ریلوے گئے ہوئے ہیں منسٹری فائنینس, کل بھی گئے تھے. منسٹر صاحب سعد رفیق صاحب بہت ایکٹیولی, وہ تو بہت, ان کو تو بہت پیشن ہے, وہ تو ہیں ہی مزدور والے آدمی نا, تو وہ تو ان کو تو دکھ ہو رہا ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیلئر ہے, مطلب اپنا فیلئر سمجھ رہے ہیں, میں اپنا فیلئر سمجھ رہا ہوں, چیئرمین اپنا فیلئر سمجھ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہراً ذہنی طور پہ ہمارا دماغ ہے نا بالکل وہ ٹینشن ہے زبردست قسم کا. بڑی اچھی بات خٹک صاحب, لیکن پیشن سے, جس پیشن سے آپ کام کر رہے ہیں, اور دنیا میں ایک واحد ریلوے ہے جو ہمیں خسارے میں نکال سکتی ہے. ابھی آپ نے خوبصورت بات کی ہے اور میں اس چیز پہ بڑا امپریس ہوں, اور پاکستان کے جو حکمران دیکھ رہے ہیں یا ان تک یہ پیغام جانا چاہیے کہ ایک ریلوے ادارہ ہے, آپ اسٹیل مل کو دے رہے ہیں, ہمارے خسارے میں چلے گئی ہے, بگ ورکنگ ان پاکستان. آپ پی ای کو دیکھ لیں وہ کیا ہے. آج میں خٹک صاحب سے اس چیز پر بڑا امپریس ہوں, اور یہ اپنی بات انہوں نے نہ آفیسرس کی ہے نہ کسی اور کی ہے, اور اس کے باوجود ایک محنت کش وہ کر رہا ہے, تو اس کو اجرت ملنی چاہیے, باوقت اور بر وقت ملنی چاہیے. خٹک صاحب, آپ حکمرانوں کے لیے اور جو ہمارے مزدور بھائی ہیں ریلوے کے لیے, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بات وہیں پہ آ جاتی ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم اور ریلوے والا جو کیس ہے جو میں نے آپ کو سنائی دی ہے کہ ہم خود کمائیں گے اور خود ہی کھائیں گے. جب تک کوئی اور ماڈل نہیں آتا تو ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. ساتھ ساتھ میں جہاں پہ حکومت پاکستان تنخواہیں بڑھا دیتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ امپیکٹ آ گیا ہے 1.4 ارب کا ہر مہینے, حکومت کوشش تو ضرور کر رہی ہے کہ وہ پورا کرے, بیکاز حکومت پاکستان کا یہ کام بھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ پہ ہم پہ بھی ایک ایڈیشنل بوجھ پڑ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے گا. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, مطلب کسی نے کبھی میری زندگی میں نے انکار کرتے ہوئے کسی کو ریلوے میں نہیں دیکھا. یہ اکا دکا سٹوری آ جاتی ہے, کہیں پریس میں بھی اٹھا لیتے ہیں, اتنا بڑا محکمہ ہے, آخر گھر میں بھی 10 لوگ ہوتے ہیں تو ایک کیسا ہوتا ہے دوسرا ویسا ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ بہت بڑا گھر ہے, ہماری ریلوے کی فیملی ہے, کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھی فیملی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بیٹھ گیا جی, ہم کہتے ہیں نا پرائیویٹ سیکٹر یہ وہ, پرائیویٹ سیکٹر آپ کو بالکل بیٹھ گیا ہوا ہے, کارخانے لوگوں نے بند کر دیے ہیں, کاروبار بند کر رہے ہیں. ہم نے کسی دن یہ نہیں بولا کہ ہم فلاں گاڑی, الٹا ہم گاڑیاں چلا رہے ہیں. ہم نے گاڑیاں اب پچھلے 3 مہینوں میں 2 گاڑیاں چلا دیں اور ایک اور گاڑی انشاءاللہ ہم چلانے جا رہے ہیں, بیکاز ہمارا کاروبار ہے چلانے میں. بہودین زکری ہم نے سٹارٹ کی پچھلے مہینے, الحمدللہ بہترین چل رہی ہے, بہت پیسہ دے رہی ہے. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ سندھ میں گاڑی چلا دیں, ML2 کو ہم ایکٹیویٹ کریں. آج خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑا رولز تھے, ہمارے زمینوں میں مسئلے تھے, اس کے رولز کیبنٹ نے اپروو کر دیے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ریلوے کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ نئے قوانین بنے ہیں ریل کے لیے. تو اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں, اور ہم ہر مسافر کو جب پہنچاتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, اس کو جتنی فیسیلیٹیشن دیتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. ایک کنٹینر ہم اٹھاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. پاکستان ریلوے کو بہت بڑا رول ہے پاکستان کی اکانومی میں, یہ کسی صورت بھی آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستانی قوم کے ساتھ کہ ہم ان کو بہتر سروس دیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. ارشد سلام خٹک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, CEO ریلوے کے. آج ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی, یقیناً ایک بہت بڑی انسپریشن, اور جو اہم ترین راز ہے اس محکمے کے وہ انہوں نے ہمیں بتائے ہیں. جو پرفارمنس محکمے کی جاری ہے وہ بھی ہمیں بتایا ہے. یقیناً مشکلات, خسارے اور خراب حالات کے باوجود ایک بہترین جذبے, بہترین جوش اور بہترین ہمت کے ساتھ جس طرح سے ارشد سلام خان کوشش کر رہے ہیں اپنے محکمے کی فلاح کے لیے, اور تمام ملازمین جو کہ محکمہ ریلوے سے منسلک ہیں ان کی بہبود اور فلاح کے لیے, وہ یقیناً قابل تحسین ہے. میاں عامر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار, جنہوں نے گفتگو کی اور ان کی خدمات کو سراہا. اجازت دیجیے, اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. پتہ ہے ابا, مجھے ہماری امیگریشن کے لیے ہمیں دینے کو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. ابا آپ نے گھر کیوں بیچ دی؟ جہاں رشتے کمزور ہو جائیں وہاں گھر ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ٹوٹے ہوئے گھر کا مجھے کیا کرنا ہے؟
आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए, घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना ही देंगे। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं।